یہ ایک ایسی کہاوت نہیں یا کوئی کہانی نہیں یا کوئی بات نہیں کہ بندہ یہ کہہ دے کہ سنی سنائی. آپ حدیث پاک کی روح سے بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے. حضرت ابو حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گیا اور میں نے کہا کہ جو اولاد چھوٹی فوت ہو جاتی ہے ان کے بارے میں کوئی اللہ کے نبی سے کوئی بات آپ نے سنی؟ حضرت ابو حسان کہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جی بالکل سنی. جب ایک چھوٹے بچے کی روح جب نکلتی ہے اور چھوٹا فوت ہو جاتا ہے وہاں جا کے تو وہ جنت کے اندر ایک کیڑو کی شکل میں ہوتے ہیں. اور آگے ہوتا کیا ہے حدیث پاک میں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ ان کے باپ یا دونوں یا ماں کوئی بھی اگر اس کے بعد اس سے فوراً ملتا ہے تو وہ جو چھوٹے پہلے فوت ہو چکے ہوتے ہیں اس کے دامن کو اس کے کپڑوں کو پکڑ لیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے وہ کپڑا پکڑ کے اپنا دامن پکڑ کے دکھایا پہ یوں کرتے ہیں اور وہ جیسے بچہ چھوٹا پکڑ کے ضد کرتا ہے کسی اپنے ماں باپ کو کسی جگہ لے جانے کے لیے تو وہ مومن کے اس چھوٹے بچے کی جو روح ہے وہ اس کو پکڑ کے جنت کی طرف ضد کرے گی. بخاری شریف کے اندر حدیث پاک امام مسلم نے یہ لفظ ذکر کیے بعد میں جا کے علیحدہ کہ وہ جب تک اس کو اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو جب تک جنت نہیں لے جائیں گے اس وقت تک وہ ضد کرتے رہیں گے. جب یہ بچے کی روح ہے اور وہ کہ جو مومنوں کے گھر میں کیونکہ ہم سب فطرت اسلام پر پیدا ہوئے کل مولود یولد کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جب یہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو جو ایک مومن کے گھر میں پیدا ہو اور وہ بھی مومن کامل کے گھر میں پیدا ہو تو اس کی روحیں کیا ہوں گی. جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے عورتوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مردوں کے لیے ٹائم مقرر فرماتے ہیں مرد ہم پر غالب آ گئے یعنی بڑے ہو کے نہیں بچپن میں جن کا وصال ہوا ہے وہ اس وقت تک نہیں ہوں جنت میں جائیں گے جب تک اپنے ماں باپ کو نہ لے کے جائیں. اب اس نے کہا ایک عورت نے تکرار میں کہا یا رسول اللہ جس نے 2 بھیجے ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے تکرار کے ساتھ فرمایا کہ جس نے 2 بھیجے ہوں جس نے 2 بھیجے ہوں جس نے 2 بھیجے ہوں. اور ایک اور حدیث پاک کے الفاظ یہ تھے کہ ایک صحابی رسول نے بھی کسی جگہ پہ سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ اگر کسی نے 1 بھیجا ہو فرمایا جس نے 1 بھیجا وہ بھی جنت میں لے جائے گا. کسی یہاں تک کہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا کچا بچہ بھی گر گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس چیز پر کہ اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا. تو مومن ایک چھوٹا بچہ کی روح جب دنیا سے جاتی ہے اور وہ وہاں جا کے ہوتا کیا ہے روایت کے اندر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام طوبہ ہے. یاد رکھیے گا طوبہ نامی درخت کا جنت کے اندر تذکرہ متعدد مقامات پر مختلف جگہ پہ روایات میں آیا. جیسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کے موقع پر بھی جنت میں جو درخت سجایا گیا اس کا نام بھی طوبہ ہے. اور ایک ایسا طوبہ درخت جنت کے اندر ہے جس کی لمبائی اور جس کی چوڑائی کا اندازہ اللہ اور اس کا رسول بیان کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ان کے پتوں سے دودھ آتا ہے. طوبہ درخت ہے جنت کے اندر پھیلا ہوا اس کی شاخیں اس کے درخت اس کے پتوں سے دودھ آتا ہے. اور جب ایک چھوٹا بچہ دنیا میں فوت ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس بچے کی روح کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور ان بچوں کو دودھ پلاتے ہیں اور اس درخت کے پتوں سے پلاتے ہیں یہاں تک کہ قیامت والے دن اور کامل عمر کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے. یعنی وہ بچپن کی حالت میں نہیں ہوں گے بلکہ کامل اور تکمیل عمر کے ساتھ قائم ہوں گے. ان کو یہ چیز عطا اس لیے ہوگی کہ انہوں نے دنیا کے اندر تو ماں باپ کی پرورش سے محروم ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اعزاز بخشا ہوگا کہ جنت میں اس کو جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش میں اللہ تعالیٰ دے گا. تھوڑے سے آپ آگے تشریف لے آئیں پھر وقت ختم ہو گیا تاکہ آنے والوں کے لیے آسانی ہو جائے.
تھوڑا سا تشریف لائیں آگے سے، یہ آ جائیں تشریف لائیں۔ تو ایک بچہ جب دنیا سے جائے، ویسے بھی ماں باپ کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرما دیا کہ انسان کو آزمایا جاتا ہے، بلکہ دیکھیے کہ موت ایک ایسا امر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا تعارف بھی فرمایا تو موت کے ساتھ ذکر کیا۔ ویسے تو قرآن میں متعدد مقامات پر اللہ نے اپنا تعارف کیا ہے، لیکن ایک سورہ ملک شریف کے اندر کہ اللہ کون ہے، فرمایا خلق الموت والحیات، جس نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ موت کا خالق بھی کون، حیات کا خالق بھی کون؟ جب دونوں چیزیں مخلوق خداوندی ہو گئیں، جب دونوں مخلوق ہو گئیں اور اللہ کا فعل ہو گیا، اور فعل الحکیم میں لا یخلو عن الحکمہ، کسی بھی فعل حکیم کا جو فعل ہوتا ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا، تو جو سارے دناؤں کا دنا ہو، جو تمام حکیموں کا حکیم ہو، اور وہ ذات کہ جو مبرہ اور منزہ ذات ہو، اس کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ خدا جانتا ہے کہ جس کے بچپن سے جس کے روح کو لے گیا، جس کو بڑی عمر کر کے لے گیا، جس کو چھوٹی عمر کر کے لے گیا، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں نے متعدد بار یہ حدیث پاک سنائی، تفسیر عزیزی میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے نقل فرمائی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا اے باری تعالیٰ، یہ اتنے سارے انسان کہے کدھر ان کو بسائے گا؟ یاد رکھیں سورہ البقرہ شریف کے اندر جس آیت کے اندر انی جاعل فی الارض خلیفہ کا ذکر آیا ہے، وہ حضرت آدم کی تخلیق اور اس کے خلیفہ بنائے جانے کا ذکر ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر مطلقاً انسان کے پیدا ہونے کا ذکر ہے۔ اتنے کثرت سے انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو زمین میں بساؤں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ زمین میں بساؤں گا تو فرشتے زمین کا مشاہدہ کر چکے کہ زمین کے 3 حصے پانی ہے، ایک چھوٹا سا حصہ خشکی کا ہے۔ پھر فرشتوں نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا ہے باری تعالیٰ، اتنے کثرت سے انسان ایک چھوٹے سے خطے میں کیسے بسیں گے؟ اس سے تو پوری زمین بھر جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ میں موت پیدا کر دوں گا، میں زمین کو بھرنے نہیں دوں گا، موت کو پیدا کروں گا۔ اس میں سے ایک جائے گا اور ایک آئے گا، کسی کے گھر پیدائش ہوگی کسی کے، اور کسی کے گھر سے جنازہ اٹھے گا، کوئی زمین کے اندر دفن ہو جائے گا، اور جب کوئی کسی کو اندر سے خوشی آئے گی کہ کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ زمین کو یہ فرمایا بھرنے نہیں دوں گا۔ اب موت کا مفہوم جو کہ فرشتوں کے اندر فام میں آیا وہ تھا فنائیت کا، ختم ہو جانے کا۔ اسی لیے فرشتوں نے عرض کیا ہے باری تعالیٰ، اگر موت کا پہلے سے انسان کو بتا دیا جائے کہ انسان نے مرنا ہے تو وہ تو پھر بالکل بھی زندگی نہیں گزار پائے گا، ہمہ وقت وہ ڈر میں رہے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں انسان کے اندر جینے کی امید ڈال دوں گا، وہ جتنی بھی زندگی گزارے گا وہ فقط امید پر زندگی گزارے گا۔ اور امید کتنی ہوگی؟ چند لمحے، چند دن، کوئی 1 ماہ، سال، اسی امید پر انسان زندگی گزارے گا۔ تو پھر موت کو بھی خدا نے نعمت بنا کر بھیجا ہے، جس طرح زندگی کو خدا نے نعمت بنا کر بھیجا۔ مجدد الافسانی نے مکتوبات شریف میں لکھا ہے حدیث پاک کہ موت ایک ایسا پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، جو خالق کو مخلوق سے ملا دیتا ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے کہا تھا خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ میں تیرا خلیل ہوں، میں تیرا خلیل ہوں۔ کوئی دوست کی بھی جان لیتا ہے کہ میری طرف فرشتہ بھیج دیا ہے، میری طرف فرشتہ بھیج دیا موت کا پیغام لے کر۔ اب ہم بھی یہیں بعض اوقات نہ سمجھ لوگ یہیں کہہ اٹھتے ہیں، اور یہ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بے صبری کے عالم میں کلمات کفریہ ادا کر دیتے ہیں کہ خدا کو فقط ہماری ہی اولاد نظر آئی، یا فقط یہ کہ ہم ہی نے اس نے ہی مرنا تھا۔ ہرگز نہیں ہے۔ مومن کا کیا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ جس ذات نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، زندگی بھی نعمت ہے، اسی ذات نے ہمیں موت دی ہے، موت بھی نعمت ہے، موت بھی ایک نعمت ہے۔ میں آخری روایت سنا کے بیان ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کہا تھا اے باری تعالیٰ میں تیرا خلیل ہوں۔ یاد رکھیے گا ابراہیم وہ پیغمبر ہیں، بہت ایسے پیغمبر جس کو خدا نے اپنا خلیل چنا ہے، اور وہ ایسا خلیل کہ جس نے یہ خدا کی بارگاہ میں کہا تھا اے باری تعالیٰ جب تک میں نہ چاہوں مجھے موت نہ آئے۔
یہ ہم اور تم نہیں کہہ سکتے، یہ وہ برگزیدہ بندے کہہ سکتے ہیں جن کو خدا نے یہ اعزاز بخشا ہو۔ کیا نہیں پڑھی بخاری شریف جلد نمبر 2 کے اندر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ جب پیغام لے کے آیا تو موسیٰ نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا، اور وہ خدا کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے یا اللہ کس کے پاس بھیجا جس کا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں۔ فرمایا جا میرے موسیٰ سے کہے کتنا رہنا ہے تو نے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا اے موسیٰ اس کے بعد پھر بھی موت ہوگی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر 1000 سال کے بعد پھر بھی موت ہی نے آنا ہے تو پھر آج ہی کیوں نہ صحیح۔ یہی وہ سوال تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں کیا، اے باری تعالیٰ جب تک میں نہ چاہوں مجھے موت نہ آئے۔ اور پھر جب حضرت ابراہیم کا دل میں خیال آیا کہ ایسی زندگی کہ جس میں بندہ بیماری کے اندر گزار دے کہ ایک لقمہ تک اپنے ہاتھ سے بنا کے منہ میں نہ کھا سکے، اس سے پہلے میرا خدا مجھے اٹھا لے، یہ خیال کا آنا تھا کہ حضرت اسرائیل زہر ہو گئے۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اے اسرائیل کیسے آ گئے؟ فرمایا موت کا پیغام لے کے آیا۔ تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے جا خدا کی بارگاہ میں عرض کر کیا میں تیرا خلیل نہیں، میں تیرا دوست نہیں؟ کوئی دوست کی بھی جان لیتا ہے۔ جب وہ فرشتہ جاتا ہے اور جا کے واپس آ کے پیغام دیتا ہے کہ جا میرے دوست سے کہے، کوئی دوست سے ملنے سے بھی انکار کرتا ہے؟ کوئی دوست ایسا بھی ہے جو ملنے سے انکار کرے؟ عرض کی نہیں کرے گا۔ فرمایا پھر سن ہے میرا خلیل، مجھ سے ملنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ تمہیں موت کا پل گزرنا پڑے گا، موت کے پل سے گزرنا پڑے گا، اور پھر جا کے اسی لیے مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کی شرح اور اس حدیث پاک کو لایا کہ جب یہ موت ایک ایسا پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتا ہے، جو خالق کو مخلوق سے ملا دیتا ہے، اور اسی روایت کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ موت ایک مومن کے لیے تحفہ ہے اور قیمتی تحفہ ہے۔ آج اگر سیدوں کے گھر سے ایک روح پاک باہر نکلی، میں اپنے جذبات اور ایک چیز کا کرتے ہوئے بیان ختم کرنے لگا ہوں۔ جیسے شروع میں نے کہا تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاندان کو ایک ایسا شرف بخشا ہے جس کی نسبت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جن کے ساتھ میرے نبی کی نسبت پاک ہو اس میں یہ بندہ کہہ نہیں سکتا، کیونکہ نسبت فائدہ کتنا دیتی ہے۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ کاش میں اس نسبت سے جڑ جاؤں کہ جب قیامت والے دن سارے نسب ختم ہو جائیں گے تو ایک ہی نسب قائم رہے گا، اور وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان اور نسب ہے۔ اسی طرح اس خاندان پاک سے، اور پھر میں نے یہ بھی سنا ہے کہ سیدہ چھوٹی سی تھی، معصوم ہے، اور پھر بیمار بھی تھیں، اور اگر ان کے والدین اس پر انہوں نے صبر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اس پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور ہم سب کی حاضری بارگاہ خداوندی میں قبول فرمائے، اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔